میری والدہ مجھے چھوڑ کے جا چکی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا اجڑ گئی ہو۔ میری ماں صرف میری ماں نہیں تھی، میری بہترین دوست بھی تھی۔ کسی چھوٹے بچے کی طرح میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ میری والدہ کی انتقال کی خبر سن کر میرے ماموں اور ممانی بھی آ گئے۔ اریبہ بھی رو رہی تھی، جھوٹ موٹ کے آنسو بہا رہی تھی۔ میں جانتا تھا اس کو میری ماں سے نفرت تھی۔ اس نے میری ماں کا یقیناً خیال نہیں رکھا ہوگا، کیونکہ اسے تو ویسے بھی مجھ سے اور میری ماں سے نفرت تھی۔ مجھے اپنے آپ پہ بھی افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس خود غرض لڑکی کے لیے اپنی ماں کو تنہائی کا عذاب دے ڈالا، صرف اس لیے کہ اس کی خواہشات کو پورا کر سکوں۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگتا تھا میری ماں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میری ماں تو میرے بغیر ایک دن بھی کہیں نہیں رہتی تھی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا، میری والدہ میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھیں۔ میں آفس سے آتا تو اپنی والدہ سے الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا، مذاق کرتا رہتا تھا، ان کا دل بہلاتا رہتا تھا۔ کھانا ان کے ساتھ کھاتا تھا، بلکہ ان کے منہ میں نوالے ڈالتا تھا۔ اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبا کے جب میں گھر آیا تو اپنے کمرے میں نے خود کو بند کر لیا۔ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ مجھے اس بات کا اتنا گلٹ تھا کہ بیان نہیں کر سکتا کہ میں کیوں گیا۔ یہ 2 سال مجھے اپنی ماں کے ساتھ گزارنے چاہیے تھے۔ مجھے پتا ہوتا کہ میری والدہ صرف 2 سال زندہ رہنے والی ہیں تو میں ایک ایک لمحہ ان کے نام کر دیتا۔ پتہ نہیں ان 2 سالوں میں انہوں نے مجھے کتنی بار یاد کیا، میرے لیے کتنے آنسو بہائے ہوں گے، اور مجھے بس پیسے کمانے کی لت لگ چکی تھی، اس خود غرض لڑکی کے لیے جسے صرف پیسے سے پیار تھا۔ مجھے بار بار یہی لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے جو کچھ کیا بہت غلط کیا۔ میں یہاں پہ اچھا کما رہا تھا، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ ضرورت تھی، بس ایک لگژری لائف کے لیے، ایک بنگلے کے لیے، گاڑی کے لیے کما رہا تھا، اور اس لڑکی کی محبت حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی ماں کو کھو دیا۔ مجھے اب اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میں بہت رویا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ سب محلے دار اور مہمان کب واپس گئے۔ رات کو دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اریبہ تھی۔ اس کی آنکھیں بھی متورم تھیں۔ ظاہر ہے دنیا کو بھی تو دکھانا تھا نا کہ اسے ساس سے بڑی محبت تھی، حالانکہ میں دیکھ چکا تھا کہ اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ کیسا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ جب میں اسے پیسے بھیجوں گا تو شاید اس کا رویہ میری ماں کے ساتھ اچھا ہو جائے، لیکن اگر اچھا ہوتا تو میری ماں مر نہ جاتی، اتنی کمزور نہ ہوتی۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کو شکوے شکایات کی عادت نہیں تھی، اور ویسے بھی اپنی بھتیجی سے جی جان سے محبت کرتی تھیں وہ۔ اس کے عیب بھی انہیں نظر نہیں آتے تھے، اس لیے فون پہ بھی کبھی اس کی برائی نہیں کی تھی۔ میں نے کہا کیا ہے، کوئی کام ہے مجھ سے؟ میرا لہجہ سخت ہوا تھا۔ کہنے لگی سب لوگ جا چکے ہیں۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں، سب نے اپنے گھر جانا ہی تھا۔ کہنے لگی مجھے اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے، پہلے تو میں پھپھو کے ساتھ سو جاتی تھی، اب ان کے کمرے میں وہ نظر نہیں آ رہی تو نیند بھی نہیں آ رہی۔ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ میں نے کہا تمہیں چاہیے تھا کہ تم ماموں کے ساتھ ان کے گھر چلی جاتی، ویسے بھی اب ان کے دل میں تمہارے لیے وہ نفرت نہیں رہی جو کبھی ہوا کرتی تھی، اب تمہیں دھکے دے کر نہیں نکالیں گے وہ۔ کہنے لگی میں آپ کو کیسے اکیلا چھوڑ کے چلی جاتی، اس وقت آپ کو میری ضرورت ہے اور مجھے آپ کی۔ میں نے کہا نہیں اریبہ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر، میرے بہتے آنسو دیکھ کر اس نے اپنی نظریں جھکائی تھیں۔ ہادی دیکھے مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو اور پھپھو کو سمجھنے میں غلطی کی تھی۔ میں نے کہا صفائی مجھے مت پیش کرو، تمہیں نہیں پتا تمہاری وجہ سے میں نے کتنا بڑا خسارہ اپنے حصے میں لیا ہے۔ تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے میں اپنی ماں کو فراموش کر کے پردیس چلا گیا، دن رات پیسے کماتا رہا تاکہ تمہارے لیے تمہاری خواہش کے مطابق بنگلہ لے سکوں، گاڑی خرید سکوں، کیونکہ تمہیں تو وہی چاہیے تھا۔ یہ کہہ کے میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ میں اس وقت اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا، ہر چیز تہس نہس کر دینے کو جی چاہ رہا تھا۔
دوسرے دن میں اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ اریبہ لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی سو رہی تھی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا تھا اور پھر گھر سے باہر نکل گیا۔ ان 2 سالوں میں کافی پیسہ کما چکا تھا، اس لیے میں نے ایک بنی بنائی فیکٹری کی جگہ خریدی۔ وہاں پر سلائی مشینیں رکھوا کر بچوں کے گارمنٹس کا کام اسٹارٹ کر دیا۔ میں رات کو دیر تک فیکٹری میں ہی بیٹھا رہتا تھا۔ رات کو گھر جاتا تھا تو اریبہ میرے انتظار میں جاگ رہی ہوتی تھی۔ کہتی کھانا لگاؤں؟ میں نے کہا نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ 3-4 دن گزارنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ تم میرے کمرے میں شفٹ ہو سکتی ہو کیونکہ اماں کے کمرے میں رہا کروں گا۔ اس نے کوئی بھی اعتراض نہیں کیا تھا۔ گھر کے اندر میں نے ساری آسائشیں لا کے رکھ دی تھیں۔ گھر کو نئے سرے سے ڈیکوریٹ بھی کیا تھا۔ کام کے لیے ملازمہ بھی رکھتی تھی جو گھر کے کام کاج بھی کرتی تھی۔ میں نے اریبہ سے کہا تھا کہ کھانا بھی یہی بنائے گی، تمہیں میرا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 سے 20 دن گزر گئے۔ شاید وہ میرا رویہ دیکھ دیکھ کے تنگ آ چکی تھی۔ جب میں فیکٹری سے واپس آتا فوراً سے کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ رکھ دیتی۔ میں ایک نظر ٹیبل پہ ڈالتا اور کمرے میں چلا جاتا۔ کئی گھنٹے میں کمرے میں بیٹھا رہتا۔ جب دیکھتا کہ وہ سو چکی ہوگی تب کمرے سے باہر نکلتا، فریج میں سے کھانا نکال کے گرم کر کے کھا لیتا۔ مجھے اس لڑکی کے ہاتھ سے ایک گلاس پانی بھی نہیں لینا تھا۔ ایک بار میں فیکٹری سے واپس آیا تو کھانا گرم کر کے ٹیبل پہ لگا رکھا تھا۔ میں کمرے میں جانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگی کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح سے؟ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ میں پورا دن آپ کا انتظار کرتی رہتی ہوں تاکہ رات کو آپ کے ساتھ کھانا کھا سکوں، آپ سے کچھ دیر بات کر سکوں۔ میں نے اپنا ہاتھ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے جدا کیا۔ آئندہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کرنا۔ تمہیں جو چاہیے وہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ تمہیں اے سی چاہیے تھا نا، گرمی لگتی تھی تمہیں، میں نے لگوا دیا ہے۔ 24 گھنٹے کی ملازمہ رکھ دی ہے کیونکہ تمہیں کام نہیں کرنا آتا تھا۔ یہی سب چاہتی تھی نا تمہیں میں نے وہ سب دے دیا ہے، اسی لیے اس میں خوش رہو۔ ٹی وی دیکھا کرو، گھوما پھرا کرو۔ باہر گاڑی کھڑی ہے، کہو گی تو ڈرائیور بھی رکھ دوں گا، لیکن میں یہ گھر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس گھر میں میری ماں کی یاد ہے۔ لیکن بے فکر رہو، تمہیں بہت جلد میں ایک الگ سے لگژری اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ میری بات سن کے کہنے لگی میں نے آپ سے یہ سب کچھ نہیں مانگا۔ کب کہا ہے میں نے کہ مجھے یہ سب کچھ چاہیے؟ میں نے کہا میرے ساتھ زیادہ ڈرامے بازی مت کرو۔ تم چاہتی تو تم مجھے روک سکتی تھی، لیکن تم نے نہیں روکا۔ نہ تم نے یہ کہا کہ تمہیں یہ سب نہیں چاہیے۔ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا آپ میری وجہ سے جا رہے ہیں، مجھے لگا تھا آپ کو شوق ہے، اور اس وقت بات کچھ اور تھی۔ میں ٹھیک سے نہ آپ کو سمجھ پائی تھی نہ پھپھو کو، لیکن آپ کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ میں نے جو کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن میں آپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی، اسی لیے کبھی خود سے کال نہیں کی۔ جب بھی پھپھو آپ سے بات کرتی تھی میں پھپھو کے پاس بیٹھی ہوئی ہوتی تھی، وہ ہر بار آپ سے پوچھتی تھی کہ اریبہ سے بات کر لیں، پر آپ منع کر دیتے تھے، اس لیے میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ سے کچھ کہوں، ورنہ میں آپ سے کہہ دیتی کہ واپس آ جائیں، کیونکہ پھپھو آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ میں نے کہا زیادہ میری ماں کی ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو، تمہاری اصلیت میں اچھی طرح سے دیکھ چکا ہوں۔ تم نے میری ماں کا خیال ہی نہیں رکھا، پتہ نہیں پیچھے سے میری ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتی رہی ہوگی، اپنے سارے کام کرواتی ہوگی۔ یہ بات سن کے کہنے لگی جتنا برا آپ مجھے سمجھتے ہیں اتنی میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا پتہ نہیں میں تمہیں اپنے گھر میں کیوں برداشت کر رہا ہوں، شاید اپنی ماں کی وجہ سے کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تمہیں یہاں لے کے آئی تھی۔ اس سے زیادہ میری نظر میں تمہاری اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بھی زور سے بند کر دیا۔ باہر سے مجھے اس کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، لیکن میرے دل میں ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں تھی اور یہ سب کچھ بے اثر تھا۔ صبح صبح اٹھ کر میرے کپڑے استری کرتی تھی، لیکن میں وہ کپڑے وہیں پڑے رہنے دیتا تھا۔ الماری میں سے دوسرا سوٹ نکالتا اور پہن لیتا تھا۔ میرے لیے ناشتہ بناتی تھی، میں بنا ناشتے کے چلا جاتا، فیکٹری میں جا کے ناشتہ کرتا، دوپہر کا کھانا بھی وہیں کھاتا، رات کو دیر سے واپس آتا۔ وہ میرا انتظار کرتی رہتی۔ ایک بار کہنے لگی کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں
تو مجھے کوئی سزا دے دیں، بس خدا کے لیے یہ تنہائی کا عذاب مت دیں۔ میرا قصور بس اتنا ہے کہ میں آپ کو اور پھپھو کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن آپ کے جانے کے بعد پھپھو نے مجھے سب کچھ سکھایا تھا، مجھے سب کچھ پکانا آتا ہے۔ میں آپ کو یقین نہیں دلا سکتی، لیکن یہ سچ ہے کہ مجھے پھپھو سے محبت ہو گئی تھی، اور ان کے منہ سے آپ کی باتیں سن کے آپ سے بھی، کیونکہ جب میرے والد کویت جانے لگے تھے اور ہمارے دن بدل گئے تھے تو میری والدہ نے مجھ سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کبھی بھی میری شادی آپ سے نہیں کریں گی، آپ میرے لائق نہیں ہیں۔ میں چھوٹی تھی، کم عمر تھی، مجھے بھی یہی لگتا تھا کہ آپ کے گھر آؤں گی تو مجھے تنگیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اور جب دولت آتی ہے تو انسان کی نظر بدل جاتی ہے۔ اپنی والدہ کی بدلتی باتوں نے میری شخصیت کو بھی بدلنا شروع کر دیا تھا۔ میرا اٹھنا بیٹھنا امیر لوگوں میں ہونے لگا، میں نے ان کے انداز اپنا لیے، لیکن اندر کہیں نہ کہیں ایک مڈل کلاس لڑکی میرے اندر موجود تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ لڑکا میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ مجھے بعد میں احساس ہو گیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اچھا ہوا ہے۔ اگر وہ مجھے ساتھ لے کے جاتا تو مجھے برباد کر دیتا، پھر میں کیا کرتی؟ آپ سے بھی جو شکوے شکایت تھے وہ ختم ہو گئے تھے۔ آہستہ آہستہ آپ مجھے اچھے بھی لگنے لگے تھے۔ اس کی باتیں مجھے بے بنیاد لگ رہی تھیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اب میرے پاس پیسہ ہے، اس لیے وہ اس طرح کی جذباتی باتیں کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتی ہے تاکہ میں اپنا رویہ اس کے ساتھ بدل لوں۔ لیکن میرے دل میں اب وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے آپ کو پتھر کا کر لیا تھا، میں صرف پیسہ کما رہا تھا۔ اکثر مجھے راتوں کو اس کی سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ ایک بار میں رات کو پیاس کی شدت کی وجہ سے اٹھا، کمرے سے باہر آیا تو ایسے لگا جیسے مین گیٹ بند ہوا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس وقت کون آیا ہے۔ دیکھا تو کالی چادر میں لپٹی وہ اندر داخل ہو رہی تھی، آنسو صاف کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میں واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کیا تاکہ اسے یہ پتہ نہ چلے کہ میں اسے دیکھ چکا ہوں۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ کہاں سے واپس آ رہی تھی؟ کہاں گئی تھی؟ کچھ دیر بعد مجھے اس کے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، لیکن میں اب شک میں پڑ چکا تھا۔ میں نے سوچا کتنی ڈرامے باز لڑکی ہے، مجھ سے ہمدردی کے جملے بول رہی ہے، صفائیاں پیش کر رہی ہے، وضاحتیں دے رہی ہے، اور راتوں کو پتہ نہیں کہاں جاتی ہے۔ اس سوچ نے میرے دل میں مزید اس کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے اسی لڑکے سے ملنے جاتی ہو جس لڑکے سے اس کا افیئر تھا۔ میں نے کہا یقیناً اسی سے ملنے جاتی ہوگی، مجھ سے جھوٹ بول رہی ہے کہ اس سے تعلق ختم ہو گیا ہے۔ اگر تعلق ختم ہوا ہوتا تو کبھی بھی اس وقت اس سے ملاقات نہ کر رہی ہوتی۔ مجھے اریبہ سے نفرت تو ہو چکی تھی، لیکن اب گھن آنے لگی تھی۔ صبح جب میں فیکٹری جانے لگا تو کہنے لگی میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ میرے قدم وہیں رک گئے۔ میں نے پلٹ کے اس کو دیکھا۔ میں نے کہا تو مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ کہنے لگی میں بتا نہیں رہی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، آپ سے اجازت لینا چاہتی ہوں۔ میں اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چہرے سے جتنی معصوم لگتی تھی اتنی تھی نہیں۔ میں نے کہا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا، تم اپنے فیصلوں کے لیے آزاد ہو، تمہیں جاب کرنی ہے شوق سے کرو، مجھ سے بنا پوچھے بھی کر سکتی ہو، اور اگر کچھ اور بھی چاہتی ہو تو اس کے لیے بھی میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ کہنے لگی اور کیا؟ میں نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ دوں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب تو ماموں اور ممانی بھی تم سے فون پہ بات بھی کرتے ہیں اور ملنے بھی آتے ہیں، چاہو تو تم اپنے گھر واپس جا سکتی ہو۔ کہنے لگی وہ مجھ سے ملنے اس لیے آتے ہیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے کہا تو برائی کر دینا میری کہ میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا، تمہیں مارتا ہوں، پیٹتا ہوں، تمہیں تکلیف دیتا ہوں۔ کچھ بھی کہہ دو مان لیں گے، آخر تم ان کی بیٹی ہو، تم سے زیادہ دیر نفرت نہیں کر سکتے۔ کہنے لگی میں ایسا کیوں کروں؟ آپ نے تو کبھی مجھے کچھ نہیں کہا، تو میں جھوٹ کیوں بولوں؟ میں نے کہا کیونکہ میں تمہیں طلاق دینا چاہتا ہوں اریبہ، میں تمہارے ساتھ مزید نہیں چل سکتا۔ میری بات سن کے اس کی رنگت اڑی تھی، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ کہنے لگی ایسا کیوں کہہ رہے ہیں عبدالہادی؟ پلیز یہ بات مت کریں،
اگر آپ مجھے کچھ نہیں کہتے تو میں بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتی، اور میں نے آپ پر پابندی تو نہیں لگائی۔ میرے کمرے کا دروازہ کھلا رہتا ہے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی آپ کو۔ میں نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے، میں تمہارے بارے میں ایسا کوئی تعلق سوچ بھی نہیں سکتا، کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جب چاہو دامن چھڑوا سکتی ہو۔ وہ رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا آپ نے میرے بارے میں کیا غلط فہمیاں پال رکھی ہیں، لیکن خدا کے لیے چھوڑنے کی بات مت کیجیے۔ میں نے کہا میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، جو تمہارے ہوتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے سزا دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میری کہاں اتنی جرت کہ میں تمہیں سزا دوں؟ اگر مجھے تمہیں سزا دینی ہوتی نا تو میں تمہاری زندگی کو اذیتوں سے بھر دیتا، تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرتا کہ تمہاری روح تک کام جاتی، مگر میں کیا کروں؟ میری ماں نے یہی سب کچھ تو مجھے نہیں سکھایا، اسی لیے تم بچی ہوئی ہو میرے غصے سے، میرے عتاب سے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کرتا شاید تم اپنی شکل بھی نہ پہچان سکتی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، آپ کو دوسری شادی کرنی آپ کر لیں، لیکن میں یہیں رہوں گی اسی گھر میں۔ میں نے کہا تمہاری مرضی ہے، میرا دوسری شادی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا جواب دیتی ہے، اسے کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے میری آڑ میں وہ عزت کی زندگی جی رہی تھی، راتوں کو اپنے محبوب کے ساتھ حسین بنا رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اب مزید اسے اپنے گھر میں برداشت کروں۔ کیوں کروں؟ جس کے ساتھ رات گزارتی تھی دن بھی اسی کے ساتھ گزار لیتی۔ میں اس کے چہرے سے شرافت کا لبادہ اتار کے پھینک دینا چاہتا تھا تاکہ میرے پاس اسے چھوڑنے کے لیے ایک مضبوط وجہ اور جواز ہو۔ اس لیے میں رات بھر نہیں سوتا تھا، بار بار دروازہ کھول کے دیکھتا کہ شاید ابھی بھی وہ اپنے محبوب سے ملنے جا رہی ہو اور میں اس کا پیچھا کروں۔ اکثر اسی چکر میں جب میں بار بار دروازہ کھول کے دیکھتا تو اس کی سسکیوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، جیسے اپنے کمرے میں رو رہی ہو۔ ایک بار میں اس کے کمرے کے باہر کرسی رکھ کے روشن دان سے دیکھنے لگا تو جائے نماز پہ بیٹھی رو رہی تھی، شاید اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی تھی۔ مجھے اس پہ حیرت ہوتی تھی کہ عجیب لڑکی تھی، گناہ کرتی ہے اور پھر رو کے معافی مانگتی ہے۔ میں تو اسے صاف کہہ چکا تھا کہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہتی ہو تو میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھ سے طلاق لے کے وہ اسی لڑکے سے کر لیتی شادی تاکہ اس کا ناجائز تعلق جائز بن جاتا۔ اور اب رو رہی تھی۔ کیوں رو رہی تھی؟ میں کرسی سے نیچے اتر گیا، اپنے کمرے میں چلا گیا، آہستہ سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ ایک دن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں فیکٹری سے شام کو ہی واپس آ گیا۔ سر میں بہت شدید درد تھا، لیکن جب واپس آیا تو گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کے بیرونی دروازے کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ شام کے 6 بج رہے تھے، پورا گھر خالی تھا۔ میں نے اپنے لیے چائے بنائی، لاؤنج میں بیٹھ کے چائے پینے لگا۔ شاید اب وہ دن میں بھی ملاقاتوں کے لیے جانے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد مین دروازہ کھلا، وہ اندر آئی تو کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کے گھبرا گئی، کہنے لگی آج آپ جلدی آ گئے؟ میں نے کہا پتہ نہیں کیوں، میرے اندر ایسی کوئی آگ تھی کہ مجھ سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی کہیں کہیں سے بھی نہیں، یہ کہہ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب باہر آئی تو نہا کے آئی۔ میرا جی چاہا میں اس کا قتل کر دوں یا میں خود کو ختم کر لوں، کیسی بے شرم لڑکی تھی۔ آتے ہی کچن میں گھس گئی۔ میں کچن میں آیا، خالی کپ سنک میں پٹک کے رکھا۔ میں نے کہا جب کھانا پکانے کے لیے میں نے ملازمہ رکھی ہے تو اس سے کیوں نہیں پکواتی؟ کہنے لگی گھر میں کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا تو مجھے بھی تو کہیں دل لگانا ہے نا، اس لیے میں کھانا خود بناتی ہوں۔ میں نے کہا جہاں سے دل بہلا کے آئی ہو وہاں سے تسلی نہیں ہوئی؟ اس وقت سبزی کاٹ رہی تھی، میری بات سن کے اس کی چھری رکی، مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں کہاں سے دل بہلا کے آ رہی ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا، ہو سکتا ہے کسی پرانے عاشق کے ساتھ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بڑے غصے سے بولی،
کہنے لگی عبدالہادی شرم نہیں آتی آپ کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے؟ میں نے کہا مجھے شرم نہیں آتی، میں نے کیا کیا ہے؟ کہنے لگی آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مجھ پہ اس طرح کے گھٹیا الزام لگا کے طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگر یہاں بیٹھی ہوں نا تو صرف پھپھو کے کیے ہوئے وعدے کو نبھا رہی ہوں۔ میں ہنسنے لگا، میں نے کہا یہ تم نے صحیح بہانے پکڑے ہوئے ہیں، ہر بات پہ میری ماں کا نام لے لیتی ہو، یہ کیوں نہیں کہتی کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کبھی رات کے 3 بجے گھر آتی ہو، کبھی شام کو، کہاں جاتی ہو؟ میں بھی بڑے غصے میں تھا، برداشت کر کر کے تھک گیا تھا۔ میری بات سن کے چپ ہو گئی، دوبارہ سے تیز تیز چھری چلا کے سبزی کاٹنے لگی۔ میں اس کے قریب آ گیا، ہاتھ سے چھری پکڑی اور دور پھینک دی، اس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ میں نے کہا پوچھا ہے تم سے کہاں سے آ رہی ہو، کہاں گئی تھی؟ کہنے لگی اس کے پاس جس سے محبت کرتی ہوں۔ سن لیا کہاں گئی تھی؟ اب بازو چھوڑے میرے۔ میں نے کہا یہی بات جب میں نے کہی تھی تو بہت بری لگ رہی تھی تمہیں، مجھے پتا تھا تم اسی حامد کے ساتھ کہیں گئی تھی۔ جب تمہیں وقت اسی کے ساتھ گزارنا ہے تو پھر میری ماں کا نام لے کے یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کے ساتھ رشتہ کیوں نہیں نبھاتی؟ کہنے لگی میں حامد کے پاس نہیں جاتی تو اور کس کے پاس جاتی ہو؟ کہنے لگی خواہش تو یہی ہے کہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلی جاؤں، لیکن میری یہ خواہش بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اگر میری یہ خواہش پوری ہوتی تو میں آج کے آج ہی چلی جاتی تاکہ یہاں آپ کی بھی جان کو سکون ہو جائے۔ ویسے بھی میں زہر لگتی ہوں آپ کو۔ میں نے کہا ہاں مجھے زہر لگتی ہو، میں نفرت کرتا ہوں تم سے۔ کہنے لگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ، میں خود تمہیں اس شخص کے پاس چھوڑ آتا ہوں، اسے کہوں گا میری 2 ٹکے کی بیوی کو تم ہی اپنے پاس رکھ لو۔ کہنے لگی آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ وہ کوئی شخص ہے یا کوئی مرد ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں؟ جس سے میں نے محبت پائی ہے اس کے پاس آپ مجھے کبھی نہیں بھیج سکتے، نہ میں زبردستی جا سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں بازو مجھ سے چھڑوائے تھے اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس کی یہ الجھی باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ اگلے روز میں فیکٹری نہیں گیا، میں گھر کے باہر ہی چھپ کے کہیں کھڑا رہا۔ دوپہر کے 3 بجے وہ چادر پہن کے گھر سے نکلی، میں فاصلہ رکھ کے اس کا پیچھا کرنے لگا تو وہ قبرستان جا رہی تھی، اسی قبرستان جہاں میری ماں تھی۔ میری ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئی، رونے لگی۔ میں خاموشی سے کچھ فاصلے پہ اس کے پیچھے کھڑا رہا۔ کہنے لگی وہ نہیں بدلے گا پھپھو، اس کو میری محبت کا یقین نہیں آئے گا۔ پھپھو وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ عبدالہادی بچپن سے تم سے محبت کرتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، وہ نفرت کرتا ہے، اسے لگتا ہے میں نے آپ کو جان سے مار ڈالا۔ کیا کوئی بیٹی بھی اپنی ماں کو جان سے مار سکتی ہے؟ اس ماں کو جس نے اسے محبت دی ہو، اس کا خیال رکھا ہو۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ عبدالہادی کو باہر نوکری کرنے کا شوق ہے، چند مہینوں میں لوٹ آئے گا، تم اسے مت روکنا۔ میں جانتی ہوں وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اسے شوق ہے تو اسے یہ شوق پورا کر لینے دو۔ تو میں نے اسے نہیں روکا، لیکن اسے لگتا ہے کہ مجھے پیسوں کی خواہش تھی۔ مجھے پیسوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، آپ جانتی ہیں۔ اس کے بھیجے سارے پیسے میرے اکاؤنٹ میں ویسے کے ویسے موجود ہیں۔ کاش آپ مجھے چھوڑ کے نہ جاتی، کوئی تو ہوتا مجھ سے باتیں کرنے والا، میری باتیں سننے والا۔ میں تھک چکی ہوں یہ سب کچھ سہ سہ کے پھپھو، مجھے بھی اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت محبت کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت نہیں کر پاؤں گی، میں پاگل ہو جاؤں گی، اس لیے آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اور میں بے حد شرمندہ۔ کبھی کبھی ہم جو سوچ لیتے ہیں، جیسا دیکھتے ہیں، وہ ویسا سچ نہیں ہوتا۔ وہ رات کو بھی شاید میری ماں کی قبر پہ آتی تھی، میری ماں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے۔ مجھے یاد آیا میں اپنی ماں سے کہتا تھا کہ آپ مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں، جب میں جاب کرنے اٹلی چلا جاؤں گا نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں آپ کے گھر کی رونق ہوں۔ امی مجھے باہر جا کے جاب کرنا بے حد پسند ہے،
بس آپ کی وجہ سے نہیں جاتا، ورنہ میرا یہ خواب ہے۔ میں نے یہ بات مذاق سے کہی تھی، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری والدہ نے اسی بنیاد پر اریبہ کو کہا تھا کہ وہ مجھے نہ روکے۔ جب میں نے اسے پکارا تو وہ بری طرح سے چونکی، مجھے حیرت سے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے نہیں پتا تھا آپ شک میں اس قدر اندھے ہو سکتے ہیں۔ دیکھ لیا آپ نے؟ سکون ہو گیا آپ کو کہ میں کہاں آتی ہوں، کس سے ملتی ہوں؟ رات کو نیند نہیں آتی مجھے، آپ تو اپنے کمرے میں آنے نہیں دیتے، اس لیے پھپھو سے ملنے آ جاتی تھی۔ میں نے فاتحہ پڑھی، اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھر لے آیا۔ ابھی بھی رو رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوایا، سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا تھا مجھ سے ناراض ہے، کیونکہ میں نے اس کی کسی بات پہ بھروسہ نہیں کیا تھا۔ میں اس کے پیچھے اس کے کمرے میں گیا، بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو۔ کہنے لگی آپ نے مجھ پہ بہت گھٹیا الزام لگایا۔ میں نے کہا میں معافی مانگتا ہوں تم سے، میں غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن اب سب کلیئر ہو گیا ہے۔ کچھ غلطیاں تم سے ہوئیں، کچھ مجھ سے ہوئیں، اس لیے معاف کر دو۔ میں بھی تھک چکا ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کیا تھا؟ بس میں غلط فہمی کی بنیاد پر تمہارے ساتھ بھی زیادتی کرتا رہا، خود پہ بھی جبر کرتا رہا۔ یہ کہہ کر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ کہنے لگی عبدالہادی، آپ سے محبت مجھے پھپھو نے کرنی سکھائی ہے۔ میرے دل میں صرف آپ کی محبت ہے۔ مجھے نہیں چاہیے آپ کے پیسے، آپ کی دولت۔ آپ کے بھیجے ہوئے سارے پیسے میرے پاس پڑے ہیں، جب آپ کہیں گے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ مجھے صرف آپ کی محبت چاہیے۔ آج میں اس کی ساری شکایتیں سن لینا چاہتا تھا۔ جو غلطی اپنی والدہ کے لیے کر چکا تھا، دوبارہ دہرا کر اریبہ کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔